السلام علیکم۔ اپنی بیوی سے صحبت کرنا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ جس طرح جمع کرنا مرد کا حق ہے، اسی طرح عورت کا بھی حق ہے، کیونکہ خواہش جمع عورت میں بھی بدرجہ اتم ہوتی ہے، مگر بوجہ فطری شرم و حیا کے اس کا اظہار زبان سے نہیں کرتی۔ قرائن سے عورت کی خواہش کا علم ہونے پر مرد کو ضرور جمع کرنا چاہیے، بشرط یہ کہ قدرت ہو۔ بالکل ترک جماع کو فقہا نے ناجائز اور کبھی کبھی جمع کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ بحوالہ البریقہ صفحہ 1271۔ قرائن سے مراد یہ ہے کہ عورت زیب و زینت اختیار کرے، خوشبو لگائے، شوہر کو ترچھی نگاہوں سے دیکھے وغیرہ۔ قدرت کا مطلب یہ ہے کہ صحبت کرنے سے مرد کو ناقابل برداشت ضعف و کمزوری لاحق نہ ہو۔ اگر شوہر کو قدرت ہو اور عورت صحبت کا مطالبہ کر رہی ہو تو شوہر پر عورت کی خواہش کا پورا کرنا واجب ہے، بشرط یہ کہ کبھی کبھی مطالبہ کرے۔ بحوالہ البریقہ شرح الطریقہ صفحہ 1271۔ اگر مرد کو شہوت نہ ہو تو بھی محض شہوت کے نہ ہونے سے جماع کا ترک کر دینا جائز نہیں، بلکہ عورت کی خواہش کا پورا کرنا ضروری ہے۔ بحوالہ فتاوی رحیمیہ صفحہ 124۔ بحوالہ غنیطہ۔ البتہ یہ بات کہ کتنے عرصے میں عورت کی خواہش کرنا ضروری ہے، اس کی تفصیل آگے ملاحظہ فرمائیں۔ اگر مرد بغیر شہوت کے بھی بتکلف بیوی کی خواہش جماع کو پوری کرے گا جو اس کو ثواب ملے گا۔ بقول حکیم بو علی سینا، جس طرح کثرت جماع میں خرابیاں ہیں، اس طرح ترک جماع میں بھی نقصانات ہیں۔ جو لوگ جماع چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ، وہ دوران سر، آنکھوں کی تاریکی، بدن کا بھاری ہونا، خصیوں کا ورم جیسے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ 4 ماہ سے زیادہ بیوی سے علیحدگی اور صحبت نہ کرنے کو فقہا نے منع فرمایا ہے، کیونکہ عورت میں قوت صبر 4 ماہ سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئے واقعہ سے پتہ چلتا ہے، جو اس طرح ہے کہ ایک بار امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے تو ایک مکان سے کسی جوان عورت کے گانے کی آواز سنی، جو کچھ عشقیہ اشعار گا رہی تھی، جن کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ خدا کی قسم، اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا تو آج چارپائی کی چولیں چرچرانے لگتیں۔ امیر المومنین کو اشعار سن کر کچھ شک ہوا اور دروازہ کھولنے کا حکم دیا، اور جب دروازہ نہیں کھلا تو آپ رضی اللہ عنہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے تو وہاں صرف ایک عورت کو پایا، کوئی مرد نہ تھا۔ دریافت پر عورت نے بتایا کہ اس کا شوہر کافی عرصہ ہوا جہاد پر گیا ہوا ہے، جس کی جدائی سے بے چین ہو کر وہ یہ اشعار گا رہی تھی۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ
اپنی صاحبزادی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ بغیر شرم و لحاظ کے بتاؤ کہ شادی شدہ عورت بغیر شوہر کے کتنے دن صبر کر سکتی ہے۔ جواب میں ام المومنین نے نیچی نگاہوں سے ہاتھ کی 4 انگلیاں اٹھا دیں، جس سے آپ رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ عورت بغیر شوہر کے 4 ماہ تک صبر کر سکتی ہے۔ پس آپ رضی اللہ عنہ نے جہاں جہاں اسلامی لشکر جہاد پر تھے حکم نامے جاری فرمائے کہ شادی شدہ فوجیوں کو 4 ماہ ہونے پر اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اگر عورت اپنے شوہر کے 4 ماہ سے زائد عرصہ تک دور رہنے پر راضی ہو جائے تو 4 ماہ سے زائد علیحدگی میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ 1 سال بھی اگر شوہر قریب نہ جائے تو جائز ہے۔ بحوالہ شامی۔